کیا آپ جانتے ہیں ایک چھوٹی سی چیونٹی نے ایک عظیم بادشاہ کو روک دیا تھا۔ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ جب ان کا لشکر ایک وادی سے گزر رہا تھا تو ایک چیونٹی نے اپنی قوم کو خبردار کیا، اور جو اس نے کہا وہ قیامت تک کے لیے ایک سبق بن گیا۔ آئیے جانتے ہیں یہ حیران کن واقعہ۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ تب کی بات ہے جب یروشلم سے یمن کی جانب کوچ کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اپنی پوری ہیبت کے ساتھ رواں دواں تھا۔ یہ لشکر کوئی عام انسانی فوج نہ تھی، یہ ایک ایسا متحرک شہر تھا جو زمین اور آسمان کے درمیان سفر کر رہا تھا۔ جب یہ لشکر ملک شام کے سرحدی علاقے میں ایک تنگ وادی کے قریب پہنچا تو وہاں کی زمین ریتلی اور نرم تھی۔ چیونٹیوں کے لاکھوں بل اس زمین کے نیچے ایک ترتیب سے بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی لشکر قریب آیا، زمین میں زلزلے جیسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ چیونٹیوں کی ملکہ، جس کا نام روایات میں جرامی آتا ہے، اپنے بل سے باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ افق سے افق تک دھول کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے، اور جنات کے بھاری قدموں سے زمین ایسے کانپ رہی ہے جیسے پھٹ جائے گی۔ اس نے اپنی قوم کے خطرناک انجام کو بھانپ لیا۔ اس نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر چیخ کر کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے ہزاروں گھوڑوں کے ہنہنانے، جنات کی گرجدار آوازوں اور پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کے شور میں بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان کے کانوں میں اس ننھی سی چیونٹی کی نحیف آواز پہنچا دی۔ سلیمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا، یہ پورے لشکر کے رکنے کا اشارہ تھا۔ لشکر سلیمانی کوئی عام فوج نہیں تھی، اس لیے جب اچانک توقف یعنی رکنے کا حکم ملا تو ہر دستے پر الگ کیفیت طاری ہوئی۔ سپاہی اور جرنیل حیران تھے کیونکہ سامنے کوئی دشمن نہ تھا، نہ کوئی پہاڑ تھا اور نہ ہی کوئی ظاہری رکاوٹ۔ وہ ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ آخر اس چٹیل میدان میں کیوں رکا جا رہا ہے۔ جنات، جو اپنی سرکشی اور طاقت کے لیے جانے جاتے تھے، سلیمان کی ہیبت سے لرز اٹھے۔ انہیں لگا شاید ان سے کوئی بھول ہوئی ہے جس پر بادشاہ ناراض ہیں۔ لاکھوں پرندے جو ہوا میں پر پھینائے سائبان بنے ہوئے تھے، وہ ایک جگہ ساکت ہو گئے، جس کی وجہ سے زمین پر پروں کے پروں کا سایہ ایک گہرے بادل کی طرح جم گیا۔ درباریوں کا سوال، اے اللہ کے نبی، آپ کے ایک اشارے پر یہ عظیم لشکر رک گیا، جبکہ سامنے نہ کوئی حریف ہے نہ کوئی منزل۔ اس بے آب و گیا وادی میں رکنے کا سبب کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب، آپ نے اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، تمہیں سامنے کا میدان نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے زمین کے اندر اٹھنے والا ایک خوف نظر آ رہا ہے۔ کیا تم نے اس چیونٹی کی پکار نہیں سنی جو اپنی قوم کو بچانے کے لیے تڑپ رہی تھی؟ سلیمان علیہ السلام تخت سے نیچے اترے اور اس جگہ پہنچے جہاں وہ چیونٹی کھڑی تھی۔ آپ نے چیونٹی کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ یہ مسکراہٹ عاجزی کی تھی، نہ کہ تکبر کی غمازی۔ سلیمان، اے چیونٹی، تو نے اپنی قوم سے یہ کیوں کہا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی؟ کیا تو نہیں جانتی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں کسی پر ظلم نہیں کرتا؟ چیونٹی کا حکیمانہ جواب، اے اللہ کے نبی، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ ہمیں جان بوجھ کر کچل دیں گے، میں تو اپنی قوم کو آپ کے فتنے یعنی آزمائش سے بچا رہی تھی۔ سلیمان، حیرت سے، کیسا فتنہ؟ چیونٹی، مجھے ڈر تھا کہ جب میری قوم آپ کے اس شاہانہ جاہو جلال، ہواؤں کی سواری اور جنات کی اطاعت کو دیکھے گی تو وہ اللہ کی تسبیح چھوڑ کر آپ کی عظمت میں کھو جائے گی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے بلوں کے اندھیرے میں رہ کر صرف اپنے رب کی عبادت کریں، بجائے اس کے کہ آپ کی شان دیکھ کر مروب ہو جائیں اور ان کے ایمان میں فرق آ جائے۔ یہ جواب سن کر سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک معمولی سی مخلوق نے انہیں بادشاہت کی حقیقت سمجھا دی تھی۔ جب لشکر کے سپاہیوں اور جنات نے دیکھا کہ بادشاہ ایک چینٹی سے محو گفتگو ہیں تو ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ ایک جن نے آگے بڑھ کر عرض کی، اے بادشاہ، ہم ایک اشارے پر اس پوری وادی کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، آپ ہمیں حکم تو دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جلال میں جواب دیا، خاموش ہو جاؤ، اللہ کے نزدیک کسی کی زندگی اس کی جسامت سے نہیں تولی جاتی۔ کیا تم اس چینٹی کی عقل دیکھ رہے ہو؟ یہ اپنی پوری قوم کی فکر کر رہی ہے۔
آج میرا یہ لشکر جس پر دنیا رشک کرتی ہے اس ایک ننھی مخلوق کے راستے سے ہٹ کر گزرے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے وہیں گھٹنے ٹیک دیے اور مٹی پر بیٹھ کر اپنے رب سے مخاطب ہوئے۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بادشاہت مجھے مغرور نہ کر دے۔ آج ایک چینٹی نے مجھے میری حقیقت دکھا دی کہ میں جتنا بھی بلند ہو جاؤں، زمین پر رینگنے والی ایک مخلوق کا غم مجھ سے بڑا ہو سکتا ہے۔